خالہ کہاں ہیں آپ؟ سنوبر خالہ کو آوازیں دیتی گھر میں داخل ہوئی۔ علی کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو فوراً ہی بستر سے اٹھ کر کھڑکی سے لٹک گیا۔ وہ اسے ستانے کا اتنا سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ امی اوپر چھت پر ہیں، اس نے کھڑکی کے پار سے ہی آواز لگائی اور مزے سے بیٹھ کر باہر کے منظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ جو تپتی دوپہر میں اپنے گھر سے یہاں تک کا سفر پیدل طے کر کے آئی تھی، پہلے ہی پسینے میں شرابور تھی۔ ٹھنڈی سانس بھری اور ہمت کرتی 16 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کو تیار تھی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ خالہ خالہ، اس نے زوردار آواز لگائی، مگر خالہ وہاں ہوتی تو ان تک آواز پہنچتی۔ دوسری کے بعد وہ تیسری منزل تک دیکھ آئے، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ غصے سے تپتی واپس پلٹی تھی۔ خالہ تو نہیں ہے اوپر؟ اس نے حیرانی سے علی کو دیکھا جو اپنے حجرے سے باہر تشریف لا چکا تھا۔ اچھا ہاں، وہ دراصل آپا صفیہ کی طرف گئی ہیں۔ وہ دبی دبی سی ہنسی ہنسا تو سنوبر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے مجھے جان بوجھ کر اوپر کا چکر لگوایا ہے؟ وہ آنکھوں میں چنگاریاں بھرے علی کو گھور رہی تھی کہ جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ نہیں نہیں، وہ پہلے امی اوپر ہی تھی نا، تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ صاف مکر گیا۔ وہ اس کے چہرے پر تحریر جھوٹ صاف پڑ سکتی تھی۔ غصے میں بل کھاتی واپس پلٹی اور دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے علی کی آواز سنائی دی۔ چلو اسی بہانے کچھ ورزش ہو گئی، کچھ تو وزن کم ہوگا۔ اب کی بار وہ کہکا لگا کر ہنسا تو سنوبر کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے اور اس کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ تمہیں میری اور میرے وزن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے گینڈے، تم بس اپنی فکر کرو۔ وہ فوراً ہی دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ اگر 1 منٹ بھی مزید وہاں رکتی تو یا تو آج علی کو جان سے مار دیتی یا پھر خود کو ہی کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ اچھا بھلا موڈ تھا، اس منحوس نے سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئی گھر کی جانب واپس چل دی تھی۔ سنوبر اور علی خالہ زاد تھے۔ ان دونوں کا گھر کچھ ہی فاصلے کی دوری پر تھا۔ علی کو سنوبر سے نہ جانے کیا بیر تھا، وہ اسے ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتی تو علی کو زیادہ لطف آتا۔ وہ بچپن میں اچھے دوست رہے تھے، مگر بڑے ہوتے ہی نہ جانے علی کو کیا ہوا تھا، وہ کافی بدل گیا تھا۔ سنوبر اکثر سوچتی اب تو علی اسے زہر ہی لگنے لگا تھا۔ جب سے وہ کالج میں آئی تھی اس کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا۔ علی ہر وقت اس کے وزن کی وجہ سے اس پر طنز کرتا، اسے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، خود سمارٹ ہے تو دوسروں کی زندگی کیوں اجیرن کر رکھی ہے۔ وہ غصے میں بل کھاتی اماں سے شکوہ کرتی۔ سنوبر کی بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کپڑے بیچنے والی گھر پر آئی تھی۔ پچھلی دفعہ اس نے جو کپڑے خریدے تھے وہ خالہ کو اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اب جب وہ کپڑے بیچنے والی آئے تو انہیں بھی لازمی بلا لیا جائے۔ وہ خوشی خوشی خالہ کو بلانے گھر گئی تھی جب علی نے اس کے وزن پر طنز کر کے اس کا سارا مزہ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے گھر میں داخل ہوئی تو اماں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اب کبھی دوبارہ خالہ کے گھر قدم نہ رکھوں گی، اس نے اعلان کر دیا۔ اس کی اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، نہ جانے ان دونوں کی کیسے نبھے گی۔ وہ حیران تھی۔ علی اور سنوبر کی بات بچپن سے ہی طے تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ بات نہ جانتا تھا۔ یہ فیصلہ دونوں بہنوں کے درمیان ہی ہوا تھا، لیکن ان کی روز بروز بڑھتی لڑائیوں کے سبب دونوں بہنیں اپنے فیصلے پر ڈگمگا رہی تھیں۔ سنوبر کے لیے پہلا باقاعدہ رشتہ یاسین کا آیا تھا، چونکہ ابھی تک خاندان میں کسی کو بھی علی اور سنوبر کے بچپن سے جڑے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ خالہ کو یاسین کے رشتے کے بارے میں معلوم ہوا
تو انہوں نے جھٹ اپنی بہن کو یاد دلایا کہ سنوبر ان کے گھر کی بہو اور علی کی دلہن بنے گی۔ پر سنوبر کی ماں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ سنوبر اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یا کبھی پسند کریں گے۔ باجی میرا خیال ہے ہم ان کے بچپن کی اس بات پر مٹی ہی ڈال دیتے ہیں۔ سنوبر کی ماں نے اپنی بہن کو مشورہ دیا تو وہ چونک گئی۔ سنوبر نے اپنے آنے والے رشتوں کے متعلق سنا تو حیران رہ گئی۔ ایک طرف سنجیدہ مزاج کے حامل یاسین بھائی تھے جو آنکھوں پر موٹی کالی اینک لگائے، سر کے بال طریقے سے جمائے، کرتا شلوار پہن کر 1993 کی فلموں کے ہیرو لگا کرتے، جبکہ دوسری طرف علی تھا جس کا تصور ذہن میں آتے ہی سنوبر کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ حیران تھی کہ خالہ نے علی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر سنوبر سے کیسے طے کر دیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ علی اسے بالکل پسند نہیں کرتا، صرف خالہ ہی تھیں جو اس پر جان چھڑکتی تھیں، مگر زندگی خالہ کے ساتھ تو نہیں گزارنی تھی، علی کی پسند بھی شامل ہونا ضروری تھا۔ امی نے اس کی رائے مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچ سمجھ کر کسی ایک رشتے کے لیے ہاں کر دو، کیونکہ ان کا ارادہ سنوبر کو بھی جلدی رخصت کرنے کا تھا۔ اس نے دونوں ہی رشتوں کے لیے انکار کر دیا تھا۔ سنوبر کی بہن عالیہ کی شادی کے دن کافی نزدیک آ گئے تھے۔ وہ پچھلے 1-2 ماہ سے سخت ڈائٹنگ کر رہی تھی تاکہ اپنا وزن کم کر کے فینسی کپڑوں میں سج سکے، مگر مجال ہے جو اس کا وزن 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ مہندی کی تقریب میں اس نے بامشکل اپنے آپ کو کپڑوں میں پھنسایا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے کپڑوں کی اچھی خاصی فٹنگ رکھوا لی تھی، کیونکہ اسے پورا بھروسہ تھا کہ اس کا وزن شادی تک کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے درزن کو اپنے پرانے فینسی کپڑوں کی ہی ناپ دے دیا تھا۔ وہ سج سنور کر ابھی باہر لان میں ہی آئی تھی تاکہ باہر کی تیاری کا انتظام دیکھ سکے کہ سامنے سے آتے علی کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ علی بھی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے کپڑوں پر کوئی طنز کرنے والا تھا، اس لیے وہ وہیں رک گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ واپس پلٹنے کی ٹھانی۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ علی نے ایک جست میں ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ وہ علی کی اس جرأت پر حیران رہ گئی۔ رشتے سے انکار کیوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ علی کو اس رشتے سے کیا غرض بھلا؟ بس مجھے پسند نہیں یاسین بھائی، نہیں کرنی مجھے ان سے شادی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ فی الحال اس کا علی سے زیادہ اپنی کلائی پر فوکس تھا۔ علی نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کون یاسین بھائی؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ تو اپنے رشتے کی بات کر رہا تھا جسے سنوبر انکار کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سنوبر کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا تو سنوبر نے وہاں سے بھاگنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگائی تھی۔ ارے بات تو سنو! وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ پلٹ کر نہ دی۔ جھلی کہیں کی۔ علی زیر لب مسکرایا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شادی کی پوری تقریب میں علی کا فوکس ایک سنوبر ہی رہ گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے چلا آتا۔ مسکراہٹ تو جیسے علی کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ مسکراتا تو وہ ہمیشہ ہی رہتا تھا، مگر اس کے لبوں پر ہمیشہ طنزیہ مسکراہٹ ہوتی۔ مگر آج اس کی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ سیدھی ضرور تھی، مگر اتنی بے وقوف نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نہ دیکھ سکتی۔ نہ جانے آج چاند کے سمت سے نکلا تھا۔ وہ حیران تھی۔ آئینے میں بھی کئی بار بغور اپنا جائزہ لے چکی تھی۔ وزن تو اس کا کم نہ ہوا تھا، مگر پھر یہ علی کا پینترا کیسے بدل گیا تھا؟ ویسے وہ بھی تو علی کو امپریس کرنے کے لیے ہی اپنا وزن کم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ علی سے کچھ اور توقع رکھتی، مگر علی ہر دفعہ کوئی انوکھی بات یا حرکت کر کے
اس کا دل جلاتا تھا۔ اپنی اکلوتی بہن کے رخصتی کے بعد وہ کافی اداس تھے۔ وہ ایک بہن ہی تو اس کی بچپن کی ہر وقت کے ساتھ ہی رہی تھی۔ وہ عالیہ سے گلے مل کر بہت روئی تھی اور اب اداسی کے ساتھ چپ چاپ لان میں بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد اندر جا چکے تھے۔ سنوبر کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ کسی نے اس کی جانب ٹشو بڑھایا تو وہ چونک گئی۔ علی نہ جانے کب سے اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ٹشو پکڑ کر فوراً ہی اپنے آنسو پہنچا۔ آج میرا دل نہ دکھانا، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، وہ بھیگے لہجے کے ساتھ بولی تو علی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے فوراً سنوبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یار، میں تو بس پیار پیار میں مذاق کیا کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا دل پر لے لیتی ہو۔ علی کی بات سن کر دو آنسو مزید اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ ارے ارے بس اب مزید آنسوؤں کا دریا مت بہانا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ لو میں اپنے کان پکڑتا ہوں۔ علی نے جھٹ اپنے کان پکڑے تو اسے علی کی معصوم صورت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر علی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رشتے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ علی کی ماں اور خالہ دونوں نے ہی اسے بتا دیا تھا کہ سنوبر اسے رشتے کے لیے راضی نہیں، جبکہ اس نے بچپن سے لے کر اب تک سنوبر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ اس کی اور سنوبر کی بات بچپن سے ہی طے تھی۔ یہ اسے کچھ سالوں پہلے ہی پتا چل چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور خالہ دونوں کو باتیں کرتے سن لیا تھا۔ تب سے اس کے دل و دماغ پر سنوبر ہی چھائی ہوئی تھی۔ اور میں یاسین بھائی کے رشتے کی نہیں، اپنے اور تمہارے رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ سنوبر اس کی بات سن کر چونکی تو اس نے فوراً وضاحت دینا مناسب سمجھی۔ سنوبر کے چہرے پر شرم کی لالی پھیل گئی۔ علی اس کے مقابل بیٹھا اسے جواب مانگ رہا تھا، جبکہ اس کا چہرہ شرم سے تپ رہا تھا۔ وہ میرا وزن زیادہ ہے نا، تو تمہیں پسند نہیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو علی حیرت زدہ ہو گیا۔ یا اللہ، تم کیا کیا سوچے بیٹھی ہو؟ وہ تمہیں بس ویسے ہی تمہیں ستانے کے لیے کرتا تھا یار۔ مجھے تم دل و جان سے موٹی پتلی ہر طرح سے پسند ہو۔ آج علی بھی سارے اقرار کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ علی کے اتنے واضح اقرار پہ اس کا دل ہلچل مچا گیا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کو اٹھ کھڑی ہوئی تو علی نے کھڑے ہو کر اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے بھی تو کوئی آسرا دے کر جاؤ۔ علی اس کے کان کے قریب منہ کر کے سرگوشی میں بولا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ میں امی کو بتا دوں گی، وہ بامشکل گویا ہوئی۔ کیا بتا دو گی؟ کلائی پر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ آج اسے بخشنے والا نہ تھا، یہی کہ آپ کا رشتہ قبول کر لیں۔ اس نے نہ جانے کس مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ علی نے فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ سرپٹ بھاگی اور دروازے سے باہر نکلتی خالہ سے ٹکرا گئی، جو شاید اس کی تلاش میں آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بدحواسوں کی طرح بھاگے جا رہی ہو؟ خالہ اپنا کندھا مسلتے ہوئے بولی تو وہ شرمندگی سے وہیں روک گئی۔ دوسرے ہی لمحے خالہ کی نظر علی پر پڑی تو وہ فوراً پوچھنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تنگ تو نہیں کر رہے تھے میری بیٹی کو؟ وہ جانتی تھی کہ علی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ نہیں امی، میں تو بس اتنا پوچھ رہا تھا کہ جب اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے نہیں تو پھر اس نے کپڑے کس کے مانگ کر پہنے؟ وہ چہرے پر شرارت بھر کر بولا تو سنوبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی شرارت سمجھ کر وہ خود بھی مسکرا دی۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں کی ملاقاتوں کے سلسلے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے۔ خالہ کو لگتا تھا کہ عالیہ کے جانے سے جو سنوبر اداس ہوئی ہے، علی محض اسی خاطر اس کے پاس رہتا ہے تاکہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ لیکن جب سے دونوں نے ایک دوسرے کے دل کی بات جانی تھی، اب دور رہنا کہاں آسان تھا۔ دل کے کسی کونے میں جو محبت بچپن سے پل رہی تھی، اب وہ محبت بھی جوان ہو چکی تھی۔ سنوبر جو
माँ को अली के साथ रिश्ता जोड़ने से इनकार कर चुकी थी। माँ को अब कहीं ना कहीं तो बेटी को ब्याहना था। इसलिए एक रोज सनोबर अली से मिलकर खाला के घर से वापस आई तो अपनी माँ के पास बैठी रजिया को देखकर ठिठक गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी रजिया पूरे मोहल्ले में रिश्ते करवाने की वजह से मशहूर थे। वो परेशानी में दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए अपने कमरे की जानिब दौड़ पड़ी, जहां से पर्दे की ओट में खड़ी वो रजिया के जाने का इंतजार करते बार बार बाहर झांक रही थी। रजिया ने जब बोला कि आप फिक्र ना करें बाजी, सनोबर जैसे आपकी है वैसे ही मेरी भी बेटी है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी, और फिर रजिया के उठते ही वो झट से बाहर निकल आए और मां को अली के मुतालिक अपनी रजामंदी का बताया। तो उसके अचानक बदले हुए फैसले पर मां हैरान तो हुई, लेकिन बहन के घर बेटी बिहाने की खुशी भी बहुत हुई। जल्द ही दोनों बहनों ने मिलकर शादी की तारीख पक्की कर ली और वो वक्त भी आया जब अली की बारात ढोल और शहनाइयों की गूंज के साथ स्नोबर के घर पहुंची और स्नोबर सजी संवरी दुल्हन बनी रुखसत होकर अली के घर जा पहुंचे। तो हर वक्त उसे सताने वाला अली सनोबर का ये रूप देखकर अपनी तमाम तर मोहब्बतें उस पर निछावर कर बैठा। दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।